اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا؟ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت پہلے آسمان پر جلوہ گر ہوتے ہیں، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنی بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے، ویسے ہی اپنی تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھتا ہے۔ تم خود تہجد تک نہیں جاتے، تمہیں تہجد تک لایا جاتا ہے۔ تم خود سجدوں کو نہیں چنتے، تمہیں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہ پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی موعظوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہے، تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تمہارا تہجد تک آنا بھی ایک معجزہ ہے، جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئی وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اور پتہ ہے تہجد میں جو تم مانگو گے وہ بھی اللہ معجزے کی صورت میں سنے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ فرض نمازوں کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ دل نہیں بدل رہا تو کیا ہوا، تہجد سے تو نصیب بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد بہت بہترین وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اللہ کی محبت مانگنے کے لیے، اپنی دعا پر کن کہلوانے کے لیے۔ تہجد کو اپنی عادت بنا لو، پھر دیکھو کیسے سب حالات بدلتے ہیں اور کیسے ساری خوشیاں تمہارے دامن میں آ کر گرتی ہیں۔ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہے اور اس عبادت تک جو پہنچ گیا وہ اللہ کا لاڈلا بن گیا، اور اللہ کیسے اپنے لاڈلے کی دعا رد کر سکتا ہے؟ جس کا ملنا دعا سے بھی ممکن نہیں ہوتا وہ چیز بھی تہجد سے مل جاتی ہے۔ تہجد اور فجر میں بہنے والے آنسو خلوص دل سے اللہ سے بہتر کی دعا کرتے ہیں، اور یہی نماز کی خوبصورتی ہے کہ آپ اپنے غم اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہ جاتا۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی چاہتیں اللہ قیامت تک سلامت رکھتا ہے، اور جو چیزیں تہجد میں بھی مانگنے سے نہ ملے تو سمجھ جاؤ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے بس کون کہنے کے لیے بنائی ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پہ لے آنا۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟
جو ہمیں کبھی کبھی کی نماز سے تہجد پہ لے آئے۔ تہجد میں چھپا ہے ان کا راز۔ تہجد کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھلے تو سمجھ لیں نماز کے لیے بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ تہجد ہر اس شخص کے لیے تحفہ ہے جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے۔